أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 109 109. یوم، اس دن سے ڈرو، اس دن کو یاد رکھو. یجمع اللہ، جس دن اللہ تعالی جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، الرسول، تمام رسولوں کو، تمام میسنجرز کو، جتنے میسنجرز اللہ نے بھیجے سب کو اللہ تعالی اپنے سامنے جمع کرے گا، بلائے گا. ظاہر بات ہے کہ میسنجر سے ایک جگہ تو آئے نہیں، کوئی عرب میں آیا، کوئی افریقہ میں آیا، کوئی کہیں آیا، تو جو جہاں تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر کے جمع کرے گا. فیقول، اور کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، تمہیں کیسا رسپانس ملا، کس کی طرف سے، کس کی طرف سے، امت کی طرف سے، جس کی طرف تمہیں بھیجا گیا تھا. تو کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. انکا، بے شک آپ ہی، انتا، اور صرف آپ ہی، علام الغیوب، علام سب سے زیادہ جاننے والے. عالم، عالم کہتے ہیں نارمل جاننے والا، اور علام سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ جاننے والے، جیسے غفار، قہار، جبار، ستار. الغیوب، غیب، غیب مطلب جو چھپی ہوئی، جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ ہی جاننے والے. یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے؟ نمبر 1، پہلا لیسن، جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کرے گا، زندہ کر کے اپنے سامنے بلائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، تو کیا ہم لوگوں کو، عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا، اکٹھا نہیں کرے گا، قبروں سے نکالے گا؟ نہیں، ضرور نکالے گا. پہلا لیسن یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم کو نکال کر کے تمہارے قبروں سے تم سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے لیے تیاری کرو. دوسرا، نبی یہ جواب کیوں دیں گے لا علم لنا، حالانکہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے جو کچھ بھی بولا، اب دو ہی شکل ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو دو ہی رسپانس ہوتے ہیں. کچھ لوگ سنتے ہیں ماننے کے لیے، کچھ لوگ سنتے ہیں، روٹین ہے ان کا، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بس ان کو عمل سے مطلب نہیں ہے. ایون کہ اگر ان کو پوچھئے کہ درس میں کیا بتایا گیا تو بھی معلوم نہیں ہوتا. تو یا تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، دو ہی جواب ہوتا ہے نا. تو نبیوں کو تو جواب ملا نا، کسی نے انکار کیا، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، یہی ہوا. لیکن وہ کیا بولیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے ایکسپلینیشن میں. نمبر 1 جواب، اتنے ڈرے ہوں گے سارے کے سارے لوگ، اتنے گھبراہٹ میں ہوں گے کہ وہ ان سے جواب بھی نہیں آئے گا.
وہ بول دیں گے کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ جیسے دوسرے قرآن کی دوسری آیتوں میں کہ کل امت جاسیہ، ساری امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے، اور اس دن کے جلال کو، جہنم کو دیکھ کر کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے سارے کے سارے، اور کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی۔ لا یتکلمون، بات نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کو جس کو رحمان پرمیشن دے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ نمبر 1۔ دوسرا، ادب اور عزت کی وجہ سے، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں کوئی بڑا انسان ہے، بہت بڑا، کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں ہمیں نہیں معلوم، ان سے پوچھ لیجیے۔ ادب اور احترام میں تو انبیاء جو ہے اللہ کے ادب اور احترام میں بولیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے سب، ہم کیا بتائیں آپ کو، یعنی آپ کو ہم کیا بتائیں گے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور تیسرا ریزن یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ دل سے مانتے ہیں، کچھ لوگ زبان سے مان لیتے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اور نبی دلوں کا حال نہیں جانتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی کے دل کا حال ہاں اتنا جانتا ہے جتنا اللہ بتا دیتا ہے۔ تو اب فار ایگزامپل بول دیا کہ 1,00,000 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 10 لاکھ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم کہ وہ 1,00,000 میں سے 1,00,000 پورے کے پورے صحیح سچے مسلمان تھے یا اس میں منافق تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے منافقین تھے، تو اس وجہ سے بھی وہ نام نہیں لیں گے۔ اچھا، یہ بات ایک اور حدیث میں بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے ان کی طرف پانی پینے کے لیے، جو دیکھنے میں مسلمان دکھ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں جب آپ دنیا میں تھے تو انہوں نے کیا کیا، اور آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا نئے نئے کام، بدعت اور انوویشن دین کے اندر نکال دیا، اپنے طرف سے دین بنا لیا اور اس پر چلنا شروع کر دیا، تو ان کو کھینچ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انک انت علام الغیوب، انسان دنیا سے چھپ سکتا ہے، بیٹا باپ سے، ماں سے چھپا سکتا ہے کچھ، سوسائٹی سے ہم کچھ چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ جب اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، دنیا میں بھی ظاہر کیا ہے، بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب جیسے اسی میں جو سورۃ الحدید ہے، آپ کو معلوم، سورۃ الممتحنہ، اس میں جو واقعہ ہے، شروع میں جو واقعہ ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر اٹیک کرنے والے تھے تو ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے لیٹر لکھ کر کے مکے والوں کو بھیج دیا، کسی کو معلوم نہیں تھا، ان کو معلوم تھا اور اس عورت کو معلوم تھا جو لے کے جا رہی تھی۔ کس وجہ سے بھیجا؟ ان کی فیملی وہاں تھی اور ان کو یقین تھا کہ ہم تو جیت ہی جائیں گے، لیکن میرے یہ لیٹر کی وجہ سے ان پر احسان ہوگا تو وہ جو میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ان کی انسان ہے، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، باقی سب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک لیٹر جو ہے مکہ جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ علام الغیوب، ساری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور کتنا ایگزیکٹ اس کا علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بھیجا، حضرت علی اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، کہا کہ جاؤ، ایک عورت لیٹر لے کے جا رہی ہے
وہ تم کو روضہ خاک میں ملے گی، خے الف خے خاک، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، لے کے آؤ۔ ایگزیکٹ لوکیشن بھی بتا دیا۔ کیا ڈرون سے دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس چیز سے دیکھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اگر ان کو وہ غیب جانتے ہوتے تو مدینے میں ہی روک لیتے نا۔ اگر ان کو ساری باتوں کا علم تھا تو جب مدینے سے وہ عورت چلی اسی وقت پکڑ لیتے کہ بھائی یہ جا رہی ہے، پکڑو ادھر۔ وہاں سے کتنے کلومیٹر دور بول رہے ہیں کہ وہ عورت وہاں اس پوائنٹ پر تم کو ملے گی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹ بتایا تھا بالکل ایگزیکٹ وہیں پر وہ عورت ملی۔ ہم نے کہا لیٹر نکالو، وہ بولتی ہمارے پاس کوئی لیٹر نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے بولا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، تم نکالے گی کہ ہم لوگ چیکنگ شروع کریں؟ تو اس نے اپنے بالوں کے اندر سے چوٹیوں سے لیٹر نکالا۔ تو یہ ایک ثبوت ہے، پروف ہے کہ انک انت علام الغیوب۔ ہم دنیا سے کچھ چھپا سکتے ہیں، اپنے دل کا حال، اپنا عمل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ اور قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ تعالیٰ لا کے ہمارا کچا چٹھا پورا ریکارڈ دکھا دے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Be warned of the day when Allah will assemble all the messengers and say, what was the response you received? They will say, we have no knowledge. It is you who is the knower of all unseen. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے ڈرنے اور اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب۔